اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا انزلت، اس پر جو میں نے اتارا۔ یہاں ماں ہے، ماں جو یہ پوشیدہ ہے، کیا ہے؟ ماں سے کیا مراد ہے؟ جو۔ تو آگے شاعر نے من القرآن عبارت لا کر اس کی وضاحت کر دی، یعنی ماں کا بیان ہے من القرآن، یعنی ماں سے مراد قرآن ہے، ماں سے جو قرآن میں نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، وہ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ من التورات، یعنی تورات کی، کس کی؟ تورات کی۔ کس چیز میں تصدیق کرنے والا ہے؟ کہتے ہیں بموافقت لہ فی التوحید والنبوہ، وہ توحید اور نبوت میں اس کی موافقے کے ساتھ تصدیق کرنے والا ہے، اس کی، یعنی جو توحید و نبوت اس میں ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ ہوں۔ انکار من اہل کتاب، یہاں کہتے ہیں جو خطاب ہے سب سے پہلے یہ اہل کتاب ہے، کون ہے؟ کتابیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اول وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ مشرک عرب ہیں، مکہ کے مشرک ہیں، وہ ہیں یہودیوں کے کفر سے پہلے، جو مدینہ میں یہودیوں نے کفر کیا، کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے، انہوں نے مدینہ میں کفر کیا، اور یہودیوں نے مکہ، مشرکین مکہ میں، تو کہا گیا سب سے پہلے جو کفر کرنے والے ہیں وہ عرب کے مشرک ہیں، کون ہے؟ جو مکہ میں تھے، جو، اور یہ کہا کہ یہ یہودی جو مدینہ میں تھے ان کے کفر کرنے سے پہلے ہے، ان کے، تو پھر کیسے سب سے پہلے یہاں سب سے پہلے کتابی کفر کرنے والے ہوئے؟ تو اللہ بابا وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کا، یعنی قرآن کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، جبکہ سب سے پہلے تو مکہ میں مشرکین جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا پھر کہ کتابی سب سے پہلے انکار کرنے والے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ جواب دیا اس کے کہ اولیت نسبی ہے، اولیت کیا ہے؟ یہ نسبی ہے، یعنی اہل کتاب کی نسبت، اہل کس کی نسبت، یہ بات انہوں نے کی کہ کتابیوں کی نسبت سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ کیا؟ ایسے تو مکہ میں انہوں نے کیا، لیکن یہاں نسبت کی، کیا؟ یہ جو آ رہا ہے نا کہ اولا، یہ اولیت، یہ نسبی ہے، یعنی کتابیوں کی نسبت، کتابیوں کی نسبت سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو، اور یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد کتابی ہیں، اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ تو لئن، وہ کیوں اہل کتاب؟ لئن خلفکم تبع لکم، تو فاتمہم علیکم، اس لیے کہ تمہارے پیچھے تمہارے تابع ہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، پھر میں ان کو تم پر کیا اسم بھی لفظ آ گیا، پھر وہ ان کو یہ دیکھیے پیچھے اولا کافر بھی من کتاب، یعنی پھر سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی کتابی جو مراد لی ہے، تمہارے پیچھے بھی تو تمہارے تابع ہیں نا، تمہارے، تو تم ان کی نسبت آئے نا کہ تم سب سے پہلے انکار، اصل انکار کرنے والے نہ ہو، کہ پہلے اصل انکار کرنے والے، پھر تمہاری اتباع بھی وہ انکار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تم اللہ کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، میری آیتوں کے بدلے شاعر کہتے ہیں ولا تشترو تستبدلو، ولا تشترو تستبدلو، یعنی تشترو کی تفسیر تستبدلو کی سے کی ہے، یعنی تم میری آیتوں کے بدلے نہ لو، یہ نہیں کہ بیچو، کہ میری آیتوں کے بدلے نہ لو، کیا نہ لو، ثمنا قلیلا، تھوڑے دام، تھوڑی قیمت، تھوڑی قیمت، یعنی التی فی کتابکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات سے مراد شاعر کہتے ہیں کہ آیات سے مراد وہ جو تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اس کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت نہ لو، عوضاً یسیراً، ثمنا قلیلا کی تفسیر کہتے ہیں عوضاً یسیراً من الدنیا، یعنی دنیا کی تھوڑا بدلہ، دنیا کا تھوڑا بدلہ، ذلیل چیز، اے لا تکتموہا، یعنی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو نہ چھپاؤ، صفت کو نہ چھپاؤ، خوف فوات ما تاخذونہ من سفلتکم، نہ تم اس کو چھپاؤ اس چیز کے فوت ہونے کے خوف سے جسے تم لیتے ہو، جسے دنیا وہ مال جو لیتے ہو، کہ اگر ہم نے وہ صفت بیان کی تو مال جاتا رہے گا، ٹھیک ہے، من سفلتکم، اپنی کمینگی سے، اپنی کمینگی سے، تو تم اسے نہ چھپاؤ اس خوف سے کہ تمہارا مال ہی جاتا رہے، تمہارا مال جاتا رہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو، اور خاص پھر وہیں خافونی فی ذالک، اس میں کہ میرے محبوب کی شان چھپاتے ہو، حق کو بدلتے ہو تو پیسے کھاتے ہو، اب پیسے چلے جائیں گے، حق بیان کرو گے پیسے چلے جائیں گے، تو کہا مجھ سے ڈرو اس میں، میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، وہی آیا پھر حسر ہوئی، خاص مجھے سے ڈرو، خاص کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ تستبدلو کی شاعر نے جو تفسیر کی ہے، شاعر نے تفسیر کی ہے کس سے کی ہے؟ استبدال سے، کس سے؟ استبدال سے، کیوں؟ کیونکہ یہاں جو شرع ہے نا یہ متعذر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت متعذرہ ہے، اس میں تو عمل کرنے مشکل ہے، اس میں تو عمل کرنا، اب آپ پوچھیں گے کہ اس طرح عمل کرنا مشکل ہے، اس پہ تعذر ہے، کہتا ہے اس لیے کہ فإن البا، جو با ہے یہاں بآیاتی، یہ با انما تدخل علی الثمن، یہ ثمن پر داخل ہوتی ہے، کس پر؟ ثمن سمجھتے ہو؟ عوض، کیا؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک چیز ہم خریدتے ہیں تو جسے خریدنا تھا وہ مبیع ہے، وہ سودا، اور جو دے کر خریدتے ہیں ہمارے وہ ثمن ہوتا ہے، عوض ہوتا ہے۔ مثلا یہ کتاب لینی ہے تو کتاب مبیع ہے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ 500 روپیہ دیں گا، یہ وہ کہتا ہے 500 دے دو، تو 500 جو ہے یہ عوض بن رہا ہے، اور یہ تو وہ ثمن ہے اور یہ مبیع ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ جو با ہے یہ ثمن پر داخل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ انما تدخل علی الثمن، بلا شبہ با بآیاتی میں جو با ہے یہ ثمن پر داخل ہوتی ہے، تو جب یہ ثمن پر داخل ہوتی ہے تو آپ دیکھو ثمنا قلیلا، ثمن، اور اگلا جو ثمنا قلیلا ہے یہ بن رہا ہے مبیع، کیا بن رہا ہے؟ میری آیتوں کے بدلے، یعنی آیتیں بیچ کر کیا ثمنا قلیلا لیتے ہو، کیا؟ تو ثمنا قلیلا مبیع بنا، کیا بن گیا؟ مبیع بن گیا، پھر بولو کیا بنا؟ تو اب بتاؤ کہ کیا وہ مبیع ہے؟ یہ ثمنا جو بآیات ہیں یہ آیتیں، کیا وہ قیمت ہے؟ قیمت ہے تو وہ اس کے مالک ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں؟ نہیں، اس لیے اشارے کہتے ہیں کہ یہاں ہے تو تشترو ہے، شرع ہے، لیکن معنی حقیقت نہیں ہے اس کا، وہ متعذر ہے، وہ نہیں لے سکتے، ہاں اس کو استبدال کے معنی میں لیتے ہیں مجازن، کیا؟ تو مجازن یہ استبدال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس کے؟ تو یہ مقید کو مطلق میں بدل دینا، مقید کو مطلق میں، تو یعنی کہتے ہیں مقید کا استعمال مطلق میں، کیا؟ مطلق میں، یعنی پہلے وہ ہے کہ شرع بیچنا اور شرع خریدنا، تو اب یہاں بدلنا، کیا معنی لیں گے؟ بدلنا،
کہ میری آیتوں کے بدلے نہ لو ذلیل قیمت، تھوڑی، اس لیے استبدال کا یہاں کیا کیا ہے، معنی کیا۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وہ کیا تھا، وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے، حق کو چھپاتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے پیسہ لیتے، جس سے آپ کہہ سکتے ہو حرام خور، کیا، رشوت خور، رشوت لینے والے، ظالم، حق کو چھپانے والے، جیسے آج بھی نظر آتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور پیسوں کے لیے وہ غلط فتوے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ تو یہودی بھی کرتے تھے ایسا، نہ چھپاؤ حق کو اور نہ بدلے لو تھوڑی قیمت، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھے سے ڈرو۔